ہر جگہ اٹھے گی سڑکوں پہ. نظام کے جو مالکان ہیں وہ کہتے ہیں اب خطرہ نہیں ہے, ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے, ججز بھی مرضی چلے اب ہم دیکھیں گے کیا ہوگا, دیکھتے رہیں. اب آپ دیکھیں یہ چیزیں بےمانی ہو جاتی ہیں جب تاریخ موڑ موڑ آج کی یہ کانفرنس جو 2 روزہ ہوئی ہے یہ بھی نشستن گفتن برخاستن نہیں, ثابت بالکل ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی کانفرنس تھی. جو جذبات یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ قوم کے جذبات ہیں, وہ صرف چند عمائدین کے جذبات نہیں ہیں. قوم اب متفق ہے. دیکھیے ہم رابطہ رکھتے ہیں پاکستان کی عوام سے, پاکستان کے نوجوانوں سے, وہ سندھ میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچستان میں ہو. یہ اب قوم کا فیصلہ ہے. قوم اب نہیں سہے گی مزید فسطائیت کو. اس ایونٹ کے بعد آپ نیکسٹ کون سے اب آپ انتظار سڑکوں پر نکلنے کے دیکھیے تمام آپشنز ہمارے سامنے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں, سب کچھ ہوگا. ہم توقع کرتے ہیں کہ فسطائیت کی جو قوتیں ہیں ہوش کے ناخن لیں گی, بیٹھیں گی, بات کریں گی, اور جو جبر ہے, جو اغوا کاری ہے, جو الیکشن کی لوٹ ہے, اس کو واپس کریں گی. یہ ہونا چاہیے, اس سے آگے بات جانی نہیں چاہیے. لیکن اگر فسطائیت بڑھی تو پھر فسطائیت کا جواب دیا جائے گا. اچھا سر, سچ بولنے کا بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں سیاست میں. آج جو بیرسٹر گوہر نے مولانا سے متعلق گفتگو کی ہے, جو 26ویں ترمیم سے متعلق جو کچھ ہوا, اس کے بعد مولانا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی بات ہوگی, ایسا امر ہوگا جو مانے ہو. دیکھیں یہ تو ایک کامران مرتضیٰ صاحب نے چونکہ کچھ گفتگو کی تھی, گوہر صاحب نے اس کا جواب دے دیا. لیکن اس وقت جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ ان سب سے بہت بڑی بات ہے. وہ قوم کے مستقبل کی بات ہے, وہ تاریخی عمل کا حصہ بننے کی بات ہے, وہ جمہوریت کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ان چھوٹی موٹی باتوں سے مولانا سے اتنے مذاکرات کیوں ہو رہے تھے کہ اگر آپ کا متفق ہی نہیں ہو رہے تھے؟ ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ ووٹ نہ کریں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. ہمارا مقصد تو یہ تھا, ہمارا مقصد تھرو آؤٹ یہ تھا کہ ان کو روکا جائے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے سے. یہی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ کے گئے تھے کہ 7 بندوں کو اٹھا لیے, 14 بھی اٹھا سکتے ہیں. ہم تو آرٹیکل 199 نہیں ختم کروانا چاہ رہے, ہم 10A نہیں ختم کروانا چاہ رہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دانت نکال دیے. جی کچھ چیزیں انہوں نے ضرور بچائی, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ کی حالت ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, وہ ایک زہر ہے جو پورے آئینی نظام میں سرایت کر گیا ہے. لہٰذا ہم نے بالکل مخالفت کی. ہم نے آخری دن تک کہا کہ ووٹ نہ ڈالیے اس کے حق میں. اعلامیہ میں مشترکہ طور پر کہا گیا ہے کہ اکٹھی جدوجہد ہوگی اس کے لیے, لیکن جاتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا یہ گفتگو ہوئی ہے یہیں ختم ہو جائے گا, آگے کوئی سلسلہ نہیں ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں. کب کہا انہوں نے؟ ایسی بات نہیں. آن ریکارڈ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, میں بھیجوں گا. نہیں, آج کا جو اعلامیہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں دیکھا گیا. دیکھیے رہائی تو ہوگی جب قانون اور آئین کا نفاذ ہوگا. ہم اور کسی طریقے سے تو رہائی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں آئین اور قانون کا نفاذ ہو, رہائی اپنے آپ ہو جائے. ویسے تو آپ ہر جگہ مطالبہ کرتے ہیں, آج اعلامیہ میں مطالبہ سامنے نہیں آیا. آپ لوگوں نے یہ نقطہ نہیں رکھا پوائنٹ میں. دیکھیں یہ سیاسی ورکرز کی بات ہوئی, یہ تحریک تحفظ آئین کی بات ہے. یہ پی ٹی آئی کا کوئی انفرادی اعلامیہ نہیں ہے. اس میں بالکل شامل ہے تمام سیاسی ورکرز کی رہائی.